السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ ارے کوئی پکڑو اسے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر نماز کے دوران حملہ ہوا اور ان کا انتقال نزدیک تھا تو انہوں نے اپنے بعد کا خلیفہ چننے کے لیے ایک شورا بنائی۔ یہ شورا 6 عظیم صحابیوں پر مشتمل تھی: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس شورا بننے کا مقصد یہ تھا کہ وہ آپس میں مشورہ کر کے ایک خلیفہ کا انتخاب کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اوپر ذمہ داری لی کہ وہ 3 دن اور 3 رات مدینہ کے ہر مقیم سے رائے لینا شروع کریں گے۔ آخر میں جب انہوں نے مشورہ مکمل کیا تو عوام کا اکثر حصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں تھا۔ اس طرح 24 ہجری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کے تیسرا خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے بنو امیہ خاندان سے تھا۔ آپ کا نسب چھٹی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا تھا۔ آپ کا اصل نام عثمان بن عفان بن العاص تھا۔ آپ نے اسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے قبول کیا، جو آپ کے قریبی دوست تھے۔ آپ ان چند لوگوں میں سے تھے جو اسلام سب سے پہلے لائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے حبشہ اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کری۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر بھی تھے، پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ شرف کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے آپ کو ذو النورین بھی کہا گیا۔ آپ انتہائی شرمیلے، حیادار اور نرم مزاج شخص تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ آپ کا مال و دولت اللہ کے دین کے لیے ہمیشہ خرچ ہوا۔ جب غزوہ تبوک کے وقت فوج کو مال کی سخت ضرورت تھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 دینار اللہ کی راہ میں وقف کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، عثمان کے آج کے عمل کے بعد ان پر کوئی حساب نہیں۔ آپ نے مدینہ کے پاس ایک کنواں بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، جو آج بھی موجود ہے۔ آپ نے اپنے خلافت کے آغاز میں نظام کو ویسے ہی چلایا جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چلاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلام کی سرحدیں اور زیادہ پھیل گئیں۔ آپ کے دور میں جو فتوحات ہوئیں ان میں ارمینیا، آذربائیجان، خراسان، سستان، نارتھ افریقہ، ٹریپولی، ٹونیسیا اور سپرس جیسے علاقے شامل تھے۔ آپ نے پہلی مرتبہ سمندری فوج تیار کرنے کی اجازت دی، جس کا آغاز سیریا اور مصر کے سمندری علاقوں سے ہوا۔ سپرس کی فتح میں مسلمان کی سمندری فوج کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ آپ کی حکومت میں اسلامک اسٹیٹ کا دائرہ اتنا بڑھ گیا کہ ملکوں کا نظام سنبھالنے کے لیے نئے گورنر تعین کرنے پڑے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں نفسیات، حسد اور سیاست گھسنے لگی۔ کچھ لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کچھ قریبی رشتہ داروں کو اونچے عہدوں پر فائز کیا ہے۔ یہ لوگ جیسے کہ مروان بن حاکم، جو حضرت عثمان کا بھتیجا تھا، لوگوں نے شکایت کا مرکز بنایا۔ حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام شکایتوں کا جواب دیا، مگر کچھ لوگ اس سے مطمئن نہیں ہوئے۔ یہ لوگ مختلف علاقوں سے مدینہ میں آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا، لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی کسی شخص پر ظلم نہیں کیا۔ ان کا نظام ہمیشہ انصاف اور نرمی پر مبنی رہا۔ آپ نے ان تمام شخصیت کو جواب دیا جو کسی گورنر سے ناراض تھے، لیکن باقی لوگوں کا مقصد صرف اصلاح نہیں تھی بلکہ خلیفہ کو ہٹانا تھا۔ یہ فتنہ سب سے پہلے مصر، بصرہ اور کوفہ میں اٹھا۔ باقی لوگ مدینہ آئے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ مہینے بھر تک آپ کے گھر کو گھیرا رکھا، پانی اور خوراک بند کر دی گئی۔ آپ نے کسی کو بھی جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ سب کو صبر اور دعا کی ہدایت دی۔ آپ روزے کی حالت میں تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس وقت جب باغی دیوار پھیلانگ کر گھر میں گھسے تو آپ کے ہاتھوں میں مصحف تھا۔ انہوں نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ پہلے ایک باغی نے حملہ کیا اور پھر دوسرے نے۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ آپ کی بیوی تھی، انہوں نے روکنے کی کوشش کی تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ حضرت عثمان کی شہادت اسلام کی تاریخ کا سب سے دردناک واقعہ تھا۔ آپ کی عمر اس وقت 82 سال تھی۔ آپ کو رات کے اندھیرے میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کی شہادت نے مسلم دنیا کو ایک انتہائی گہرا زخم دیا اور اس وقت کے بعد مسلمانوں کے درمیان پہلی بار تفریق اور فتنہ شروع ہوا۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کام قرآن مجید کا ایک مشترکہ نسخہ تیار کرنا تھا۔ آپ نے پورے اسلامک امپائر میں ایک اسٹینڈرڈ مصحف بھیجنے کا حکم دیا۔ یہ کام اس لیے بھی ضروری تھا کہ مختلف علاقوں میں قرآن مختلف لہجوں میں پڑھا جا رہا تھا۔ آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک کمیٹی بنائی جس نے قرآن کو قریشی لہجے میں جمع کیا۔ یہ مصحف عثمان آج بھی دنیا بھر میں قرات کا اصل ذریعہ ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔